شورا کونسل نے جاب تلاش کرنے والے قطریوں کے موضوع پر بحث کی ہے تاکہ یہاں کے شہریوں کو آبرومندانہ زندگی فراہم کی جا سکے۔ قطر بھرپور کامیابیوں کے ساتھ کورونا وائرس کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس نے اس وبا کے خلاف کئی ایک پیشگی اقدامات کیے ہیں۔ اور سوڈان میں اقوام متحدہ کے مشن نے وہاں کے موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے ایک انیشیٹو کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ نامیبیا کے صدر حاجی جین گوب کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی نیابت کرتے ہوئے قطر اولمپک کمیٹی کے سربراہ شیخ جوعان بن حمد آل ثانی نے چوتھے ورلڈ یوتھ فورم 2022 میں شرکت کی ہے۔ برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں یہ فورم کل 10 جنوری کو شروع ہوا ہے اور وہ 13 جنوری تک جاری رہے گا۔ عرب جمہوریہ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی موجودگی اور ان کی سرپرستی میں شروع کیے جانے والے اس فورم میں امن، ترقی اور جدت کے موضوعات کے ساتھ نوجوانوں سے متعلقہ بہت سے دوسرے مسائل پر بھی بحث کی جائے گی۔ شورا کونسل نے اس کے اسپیکر جناب حسن عبداللہ الغانم کی صدارت میں اپنے 7 روزہ اجلاس میں جاب تلاش کرنے والے قطریوں کے موضوع، یہاں کی مارکیٹ میں ملک کی ضرورتوں کے تعین اور عمومی طور پر HR یعنی انسانی وسائل کے فروغ پر بحث کی ہے۔ شورا کے متعدد اراکین نے اس موضوع پر عام بحث کی درخواست کی تھی۔ اس کے بعد شورا نے کلچر اور میڈیا کی کمیٹی کی اس درخواست کی منظوری دے دی کہ قطر یونیورسٹی کے تعاون سے وزارت تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی جانب سے پیش کیے گئے تصورات پر بحث کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ مجلس شورا نے یونیورسٹی کے حالات کے بارے میں اپنے ایک سابقہ اجلاس میں اس موضوع سے متعلق کچھ سفارشات منظور کی تھیں اور ان کے مطابق یہ کمیٹی اس موضوع کی اسٹڈی کر رہی ہے۔ اب ہم ملک میں صحت کی صورتحال کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 3,878 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور اس کے اعلان کے مطابق ایک مریض چل بسا ہے جس کی عمر 64 برس تھی اور وہ متعدد مستقل بیماریوں کا بھی شکار تھا۔ وزارت صحت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اس مرض کے شکار مزید 714 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہاں کورونا سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب تقریباً 2,49,000 ہو گئی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے اپنے پیشگی اقدامات میں اعلان کیا ہے کہ الوکرہ اسپتال میں واقع کووڈ-19 سینٹر کو اب اس وائرس کے شکار ان بچوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے جنہیں اسپتال میں داخل کیا جانا ضروری ہے۔ اس کا اعلان بچوں کے ایمرجنسی وارڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمد العامری کی جانب سے کیا گیا۔ اسی طرح بوگرن نامی علاقے میں واقع بزنس اینڈ انڈسٹری کے شعبے سے وابستہ افراد کی ویکسینیشن کے لیے مخصوص قطری سینٹر نے اب اس شعبے کے بنیادی ملازمین کو اینٹی کووڈ ویکسین دینا شروع کر دی ہے۔ ان اقدامات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قطر اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو سن 2022 کی ابتدا کورونا ٹیسٹوں کے لحاظ سے مثبت رہی ہے۔
اس سال کے آغاز سے دنیا میں کورونا کی ایک نئی لہر پھیل گئی، جس میں روزانہ اوسطاً 2 ملین کیسز رجسٹر کیے گئے اور گزشتہ 10 دنوں میں متاثرین کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ لیکن صحت کی عالمی تنظیم WHO کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہیں، بلکہ متاثرین کی اصل تعداد تو اس سرکاری تعداد سے دگنی بلکہ 3 گنا زیادہ ہے۔ بر اعظم افریقہ میں اومیکرون نامی ویرینٹ کے انکشاف کے بعد کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں 270% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ البتہ اکتوبر 2020 سے اب تک اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور اس مہینے جنوری کے پہلے 7 دنوں میں یہ تعداد اوسطاً 6,237 رہی ہے۔ بھارت کی وزارت صحت عامہ نے آج صبح بتایا ہے کہ انڈیا میں کورونا وائرس کے مزید 1,68,063 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ کل پیر کے روز متاثرین کی تعداد 1,79,723 بتائی گئی تھی۔ انڈیا میں اب اس وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 35.88 ملین ہو گئی ہے۔ وہاں اس بیماری سے مزید 277 مریض وفات پا گئے ہیں، جس کے بعد وہاں کووڈ-19 سے مرنے والوں کی کل تعداد 4,84,213 ہو گئی ہے۔ اب دوسرے اہم علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے سوڈان اور اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ والکر بیرٹس نے سوڈان کے عبوری مرحلے یونیٹامس کے لیے سوڈان میں سیاسی منتقلی سے متعلق بات چیت شروع کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مقصد وہاں کے موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے کسی اتفاق رائے تک پہنچنا ہے۔ دوسری جانب سوڈان کی بالادست کونسل نے اقوام متحدہ کے اس انیشیٹو کا خیر مقدم کیا ہے، جس کا کام پارٹنرز اور شرکاء کے درمیان ڈائیلاگ میں سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ حکمران کونسل نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ اقوام متحدہ کے اس انیشیٹو کی مدد اور ڈائیلاگ کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے افریقی یونین کو بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ اب چلتے ہیں مقبوضہ فلسطین، جہاں فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے مسجد اقصی کی مرمت اور اس کی مینٹیننس کے کام میں قابض انتظامیہ کی جانب سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں اور اس مسجد کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ یہ قابض انتظامیہ وہاں اسلامی اوقاف کے اختیارات چھین رہی ہے، جبکہ یہ اوقاف ہی مسجد اقصی کے امور کی ذمہ دار ہے۔ یہ قابض انتظامیہ یہودی انتہا پسندوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ مسجد اقصی پر چڑھائیاں کر دیں اور اس کی حرمت کو پامال کر دیں۔ خبروں کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے بیر زیت یونیورسٹی کے متعدد طلباء قابض اسرائیلی فورسز کی گولیوں سے زخمی ہو گئے ہیں اور 5 طلباء کو یونیورسٹی کے سامنے سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس دوران میں فلسطینی قیدیوں کے کلب کے صدر قدورہ فارس نے کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کا مسئلہ بنیادی مسئلہ رہے گا اور اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطین سے اب عراق چلتے ہیں، جہاں نئی پارلیمنٹ نے اپنے پہلے اجلاس میں کل محمد الحلبوسی کو اپنا اسپیکر منتخب کر لیا۔ اس اجلاس کے دوران بیان بازی اور انارکی بھی دیکھنے میں آئی، جو گزشتہ انتخابات کے وقت سے ہی سیاسی کشیدگیوں کے پس منظر میں چلی آ رہی ہے۔ محمد الحلبوسی نے اسپیکر منتخب ہو جانے کے بعد کہا ہے کہ اب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے امیدواروں کے ناموں کی رجسٹریشن شروع کی جائے گی اور عراقی آئین کے مطابق نام وصول کرنے کا عمل 15 روز تک جاری رکھا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ مذاکرات اب ایک اچھے سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔
اسی طرح ایرانی اعلی مذاکرات کار علی باقری نے کہا ہے کہ ان کے ملک پر عائد کردہ امریکی پابندیاں اٹھائے جانے کے بارے میں اختلافات کی شدت میں اب کمی آ گئی ہے۔ پاکستان میں کالعدم قرار دی گئی شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان TTP کا ترجمان محمد الخراسانی افغانستان کی مشرقی ریاست ننگرہار میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ افغانستان نے کہا ہے کہ وہ ابھی ان رپورٹوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے روس اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی کے مسائل پر اعلیٰ ترین مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجریک نے ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان جنیوا مذاکرات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ اعلیٰ سطحی ڈائیلاگ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خاص طور پر جبکہ وہ سلامتی کونسل کے 2 مستقل ممبر ملکوں کے درمیان ہوں۔ ادھر امریکہ کی معاون وزیر خارجہ ونڈی شیرمین نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ میزائلوں اور فوجی مشقوں سے متعلق شدت میں 2 طرفہ کمی لانے پر بات چیت کی ہے۔ ونڈی شیرمین نے واشنگٹن کی جانب سے ماسکو کو متنبہ کیا ہے کہ اگر اس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اسے سخت ترین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ان کے ملک کی تشویش کی وجوہات کو ان جنیوا مذاکرات میں سنجیدگی سے لیا ہے۔ اور قبرص جزیرے کے ساحلوں کے قریب آج صبح سویرے دلدلہ آیا ہے۔ اس کے جھٹکے ریکٹر پیمانے پر 6.6 ڈگری تک ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز ساحلی شہر بولس سے 48 کلومیٹر دور سمندر میں 19.6 کلومیٹر کی گہرائی میں ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے نیمیبیا کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ شورا کونسل نے جاب تلاش کرنے والے قطریوں کے موضوع پر بحث کی ہے تاکہ یہاں کے شہریوں کو آبرومندانہ زندگی فراہم کی جا سکے۔ قطر بھرپور کامیابیوں کے ساتھ کورونا وائرس کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس نے اس وبا کے خلاف کئی ایک پیشگی اقدامات کیے ہیں۔ اور سوڈان میں اقوام متحدہ کے مشن نے وہاں کے موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے ایک انیشیٹو کا آغاز کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔